میں یہاں پر درخواست کرتا ہوں محترم مولانا باری سید متین صاحب علی شاہ قادری صاحب President of All India Sunni Ulama wa Sufiya Board for the recitation of Quran. قرآن مجید کی تلاوت کے لیے میں انہیں دعوت کرتا ہوں. ہاں میں انہیں دیکھے بس کی حسنت لہذا آغائے مجید حیدر صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے، وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا
مسیحا نفسی می آید که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید. از غم و درد مکن ناله فریاد که دوش، زده ام فالی فریاد رسی می آید. به مناسبت تشریف آوری مبارک حضرت آیت الله دکتر عبدالمجید حکیم الهی، نماینده محترم امام و رهبر حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای در هندوستان و سرکنسول محترم حمید احمدی به هیئت همراه به شهر حیدرآباد دکن هندوستان خوش آمد میگویم. من از طرف انجمن اتحاد ایرانیان دکن، برادران هندی از هر مذهب و عقیده‌های مختلفی که دارند در دربار حسینی خوش آمد میگویم. سعدی میگوید بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. گر عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. Human beings are members of a whole in creation of one essence and soul. If one member is afflicted with pain, other members uneasy will remain. من چند کلمه در مورد انجمن اتحاد ایرانیان خدمت شما عرض کنم. انجمن اتحاد ایرانیان دکن در شهر حیدرآباد در سال 1335 توسط پدران و بزرگان ما تأسیس شده است. هدف تأسیس آن این بوده که برنامه‌های مذهبی و فرهنگی در حسینیه که به نام دربار حسینی ساخته شد برگزار نماییم و همچنین برای نسل‌های آینده این فرهنگ را منتقل کنیم. باعث افتخار ماست که این انجمن همیشه پشتیبان و حمایت سرکنسولی جمهوری ایران را داشته و امیدواریم که نیز در آینده هم داشته باشد. تاریخ بشر قهرمان‌های زیادی دارد. قهرمان سخن، قهرمان علم و فلسفه، قهرمان قدرت و سلطنت، قهرمان میدان جنگ، ولی بشر همه را از یاد برده است. اما شهید سید علی حسینی خامنه‌ای تنها با شهادتش نبرد بلکه زنده در شد. چون شهید سید علی حسینی خامنه‌ای مرد الهی بود. او منبع فیاض است که تمام نمی‌گردد بلکه روز به روز زنده می شود. رهبر شهید همیشه جانشان را در کف دست گرفته از حق حمایت می کردند و در برابر ظلم تسلیم نشد. کمال انسان عبارت است در دو جنبه نظری و عملی. جنبه نظری حکمت است و جنبه عملی عدالت. مقصود است عدالت یعنی بر وجود انسان عقل حاکم باشد. البته حکومت عقل به تنهایی کافی نیست، ایمان هم باید داشته باشد. ای ولی اصل، ای مهدی موعود، همه دوستانت آرزومند و منتظرند که با امداد سعادت آنها و همه مردم جهان طلوع کند و با قیام تو تمام دردهایشون درمان پذیرند و عوامل محرومیت، ناکامی، بیچارگی در همه جهان از بین برد.
و پرچم توحید و عدل و صلح در سراسر گیتی درآورد. آخرین کلامم این که خداوند مهربان ما را از لغزش‌ها و خطاها مصون بدارد و در دنیا و آخرت هدایتون فرماید. توفیق عمل به معارف عالی اسلام نصیب من گردد. A few words in English with your permission, please. Shaheed Ayatollah Ali Sayyid Khamenei was born on April 19th, 1939 in Mashhad. Today is actually birthday. He served as a supreme leader or Rahbar of Iran from 1990 until he was martyred on February 20th, 2026. 86 years of struggle against imperialism, but never surrenders his will. People may think he must be a rich man, being a supreme leader, the highest authority. But ladies and gentlemen, he has no house, no property, no bank balance. He will be remembered in our mind and heart and soul. Long live Khamenei. We are following your path. From 1981 to 1989, he was the president of the Islamic Republic of Iran. Iranian history is great. The Egypt of Pharaoh, the Greece of Pericles, the Rome of Caesars, they are all dead. In this sense, Iranians are unique. Empires has grown and widened. Iran retains the vigor of undying life. The greatness of Greece, of Rome, faded within few centuries. On the other hand, the history of Iran records millions. The world importance of nations cannot be measured in terms of men they butcher in battle, or the wealth they rob others, or the destruction they bring to the civilization. It has to be reckoned in terms of knowledge, beauty, and culture, which they contribute to these qualities in his journey towards self-realization. On the message to the people around the world, we believe on equality, we believe on justice, we believe on peace and freedom. We have every right to defend our country from the evil forces. We would die rather than submit in spirit. Such a one is the conqueror, for he has chosen not to surrender. Thank you. God bless India and God bless Iran. यहाँ पर मैं दरख्वास्त करूँगा मोहतरम जनाब अजीज अहमद साहब सीनियर जर्नलिस्ट वो तशरीफ लाए और काबिल एहतराम मौजूद हाज़रीन, मुझे आपके सब्र का इम्तिहान मकसूद नहीं है। मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। हम सब रहबर मौज़्ज़म आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब के नुमाइंदे आयतुल्लाह इलाही साहब को सुनने के लिए जमा हुए हैं। तो मैं दो जुमले अदा करने से पहले तमाम मुखर्रिरीन से दरख्वास्त करूँगा कि वो चंद जुमलों के अंदर अपनी बात हाज़रीन तक पहुँचाने की कोशिश करें, ताकि हम सब आयतुल्लाह इलाही साहब को सुन सके। तो मैं ये अर्ज करना चाहूँगा
تاریخ انسانیت گواہ ہے کہ صفحہ ہستی پہ ظالم و مظلوم کی کشمکش ہوتی رہی، جبر و محبت کا ٹکراؤ ہوتا رہا، حق و باطل کی لڑائی ہوتی رہی، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ہر دور میں ظالم کو شکست کھانی پڑی اور مظلوم کی جیت ہوئی۔ یہ تاریخ ہمارے پاس دیکھ میں سمجھتا ہوں بدر سے لے کے کربلا تک اگر آپ دیکھیں گے، اس کے اندر خیبر بھی ہے، احد بھی ہے، سب دیکھیں گے کہ ہم تعداد میں کم ہونے کے باوجود، قلت میں ہونے کے باوجود اللہ کی نصرت سے ہم نے کامیابی حاصل کی۔ اس لیے ہم سب کا بھروسہ اللہ کے اوپر ہے۔ کربلا کا یہ میسیج ہم کو ملتا ہے کہ ہم اقلیت میں قوت طاقت میں کم ہونے کے باوجود بھی اللہ نے ہمیں کامیابی حاصل کی، اور آج اللہ تعالیٰ نے رہبر معظم آیت اللہ خامنائی کی قیادت کے اندر ایران کو پھر ایک مرتبہ کامیابی سے ہمکنار کر رہا ہے کہ ہم سب دعا گئے ہیں، دعا تو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس تعزیتی جلسے میں ہم آپ کیا ان کی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہم سب کی مغفرت کا اہتمام کرے، اس لیے کہ وہ شہید اعظم ہیں، انہوں نے اپنی جان کی قربانی دے کے مسلمانوں کی عزت اور اہمیت اور اہمیت کو برقرار رکھا۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ 86 سال کی عمر میں اس دنیا سے گزرے، لیکن ان کا دنیا سے گزر جانا یقیناً ایک بڑا نقصان ہے، لیکن آج میری نگاہیں غزہ کی طرف جا رہی ہیں، فلسطین کی طرف جا رہی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آج اس اجتماع کو دیکھتے ہوئے غزہ کے مظلوم لوگ ہیں جو شہید ہوئے، معصوم بچے ہیں، خواتین ہیں جو ان کی زندگی گئی، وہ آج ایران کی اس کامیابی کو دیکھ کر خوش ہوں گے جنت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری قربانیوں کو رائے گاہ نہیں کیا۔ میں آپ کا بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا، شکریہ۔ جناب محترم جناب میر ذوالفقار علی صاحب، آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین MLA from چارمینار۔ محترم جناب حمید محمد خان صاحب، جماعت اسلامی سے میں استدعا کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام سنائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والعاقبۃ للمتقین، اما بعد، فقال اللہ تعالی فی قرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم نمائندہ حضرت شہید
علی خامنائی علیہ رحمہ اور اسٹیج پر تشریف فرما بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، قابل احترام بزرگان ملت، آج ہم سب یہاں شہدائے ایران، مظلومین کی خراج عقیدت ادا کرنے کے لیے جمع ہے۔ یہ ظلم کی داستان بہت پرانی ہے۔ ظلم بھی کیسا کہ جس کے پاس 5,500 نیوکلیئر بم ہیں اور 1,500 نیوکلیئر بم بالکل ریڈی ہیں، اور ایک اور ظالم ہے اسرائیل، اس کے پاس 550 نیوکلیئر بم ہیں، اور اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایران نیوکلیئر بم نہ بنائے۔ ارے کیا تمہارا انصاف ہے؟ یہ کیا انصاف ہے تمہارا یہ؟ اور تم نے ظلم کا آغاز کیا معصوم کلیوں کو ابھی کھلنے سے رہ گئی، ان کو شہید کرنے کے ذریعے سے ظلم کا آغاز تم نے کیا۔ پھر اس غیور شخص کو تم نے شہید کیا جس نے زندگی میں اپنا مقام نہیں بنایا، بینک بیلنس نہیں رکھا، اپنے بچوں کو بیرون ملک نہیں پڑھایا، اور جس نے ساری زندگی اسلام کے لیے نچھاور کر دی۔ 1981 میں جماعت اسلامی ہند کا 6واں کلہی اجتماع وادی ہدا میں ہوا تھا، تو یہی شہید خامنائی اس وقت ایران کے اسپیکر تھے۔ وہ ہماری دعوت پر اس اجتماع عام میں تشریف لائے تھے، اور ہم اس وقت گریجویشن کے اسٹوڈنٹس تھے، اور ہم ان کی خدمت کے اندر حاضر تھے، اور ہم نے بہت ساری باتیں ان سے کی، اور وہ باتیں آج بھی ہمارے ذہن کے اندر تازہ ہیں۔ اس موقع پر صرف دنیا سے اور خاص طور پر اس بزدل دنیا سے جس کو ہم مسلم ورلڈ کہتے ہیں، مسلم دنیا کہتے ہیں، اور ایک لحاظ سے ہم کو فخر بھی ہے کہ ہمارے اتنے ممالک ہیں، لیکن عیاشی نے، آوارگی نے ان کو بزدل بنا دیا ہے۔ اور جو آدمی عیاشی کے اندر پڑ جاتا ہے وہ تبھی ظالموں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور یہ سارے ممالک ایران پر سے سینکشنز ہٹانے کے مخالف ہیں۔ کیوں؟ کہ سینکشنز ہٹا دیں گے تو ان کا پیٹرول ڈالر کا ریٹ گر جائے گا، اور یہ جو پیٹرول ہمیں 100 روپے میں 160 روپے میں مل رہا ہے، انڈیا میں انشاءاللہ 50 روپے میں ملنے لگ جائے گا اگر سینکشنز ایران پر سے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ لیکن ان ظالموں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی، تو اس لیے ہم
اس موقع پر عرب دنیا، UAE ان سب کی مذمت کرتے ہیں اور ان کی جو منافقت ہے دنیا کے سامنے ہم عیاں کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا نے جان لیا جب 1979 میں انقلاب آیا ایران کا تو لوگوں نے کہا کہ اب ایران 4000 سال پیچھے چلے جائے گا، عورتیں کمروں کے اندر بند ہو جائیں گی، گھروں میں بند ہو جائیں گی۔ لیکن یہی ایران ہے جس میں لڑکیوں کی تعلیم کا پرسنٹیج 98% ہے۔ یہی ایران ہے جس میں ساری دنیا میں سب سے زیادہ PhD کرنے والے پائے جاتے ہیں۔ یہی ایران ہے جس میں سب سے زیادہ سائنسداں پائے جاتے ہیں۔ سائنسدانوں کی ایک کھیپ کو انہوں نے دم سے اڑا دیا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے سائنسدانوں کی ایک لائن کھڑی ہو گئی۔ یہ وہ ایران ہے، یہ وہ ایران ہے جو مسلسل 40 سال سے پابندیوں اور سینکشنز کے باوجود بھی ٹھہرا ہوا ہے۔ یہی ایران ہے جو مسلسل 40 دن سے جنگ جاری رہنے کے باوجود دنیا کے کسی ملک سے اس نے امداد طلب نہیں کی۔ یہی وہ ایران ہے، یہی وہ ایران ہے جس نے دنیا کے اندر کسی سے کوئی اپیل نہیں کی۔ یہی وہ ایران ہے، یہی وہ ایران ہے جس کے تاجروں نے اپنے دکانوں کو کھول دیا، کہا کہ جتنا مال ہے تم لے جاؤ یہاں سے، اور جب جنگ بند ہو جائے گی تو اس وقت تم پیسے لوٹا دینا۔ یہ وہ ایران ہے۔ ہم سلام کرتے ہیں ایران کو، ہم سلام کرتے ہیں ایران کے باشندوں کو، مجاہدین کو، اور انہوں نے ملت اسلامیہ کے سر کو بلند کیا، اور ایک عرصے دراز کے بعد یہ محسوس ہوا کہ اس ملت کے اندر جو ایمانی قوت پائی جاتی ہے، جو حمیت ایمانی پائی جاتی ہے، جو غیرت ایمانی پائی جاتی ہے، وہ موجود ہے، اور حسینیت اور یزیدیت کی جنگ یہ جاری رہے گی، اور یزید کو شکست کھانا پڑے گا، منہ چھپانا پڑے گا۔ اس کا منہ ہمیشہ کالا رہا اور کالا رہے گا، اور یعنی امریکہ کا منہ بھی، اسرائیل کا منہ بھی، اور جتنے اس کے حواری ہیں یہ سب کے منہ کالے ہو کر رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ لوگ عیاں ہو چکے ہیں۔ آج ہم شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے روحوں کو سکون عطا فرمائے۔ رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں استدعا کرتا ہوں محترم جناب سید ایوب حسین صاحب، پریزیڈنٹ آل انڈیا مجلس تعمیر ملت، تشریف لائے اپنا کلام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Respected guests on the dais, His Excellency Hamid Ahmadiyya, Consul General, Islamic Republic of Iran, Janab Ayatullah Dr. Ahmad Majid Hakim Ilahi Sahab, Assalamu alaikum to you all. I stand here. I would like you to understand my speech, sir, because you are very important to us. The whole India, the Muslim community, whether it is Shia or Sunni, we look to you for inspiration, guidance and strength. You have shown the world what Iman is, what Taqwa is, what Muslims are. I stand here to tell you about All India Majlis Ta'mir Millat, which has been a 77-year-old organization which has a long alliance with
Iran and the people of Iran. We love them from our soul and heart. Late Khalilullah Hussaini Sayyid, the founder of Tabir-e-Millat, was the first leader of Muslim community of India to support the revolution call given by Ayatollah Khomeini against the dictatorship and the people and the anti-people regime of Iran, Shah of Iran, Muhammad Raza. The student wing of Tabir-e-Millat, MSO, was the first organization to join the rally against the Persian monarchy of the Reza Shah from Makkah Masjid along with the Iranian Student Federation of Hyderabad. His Excellency Consul General of Islamic Republic of Iran attended the Rahmatullah Alamin Prophet Muhammad's birthday celebrations, which is been conducted by All India Majlis Tabir-e-Millat at exhibition ground for last 76 years. Alhamdulillah. The Consul General of Iran was the chief guest in the South India Muslim Student Conference held in 1982 at exhibition ground at Hyderabad, organized by All India Majlis Tabir-e-Millat. It's an honor to be part of this meeting, and we all pray to Allah Subhanahu wa Taala. Ya Allah, आप रहमान और रहीम हैं, आप गफ्फार सत्तार ईरान और हर जहाँ मुसलमान आप इन जालिमों के खिलाफ लड़े, उनकी मदद फरमा. आमीन या रब्बल आलमीन. We are here to hear you, sir. We are waiting anxiously to hear you. Jazakallah khair. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. शुक्रिया. मैं यहाँ पर मोहतरम हजरत मौलाना सैयद अहमद अल हुसैनी सईद खादरी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाए और अपना कलाम सुनाए. शायद वो फ़ैलन मौजूद नहीं है. जनाब मतीन अली शाह साहब तशरीफ़ लाए और अपना कलाम सुनाए. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमईन. अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफर्रक़ू. वक़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा. काबिल सदर एहतराम हज़रत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही, मोहतरम नुमाइंदा रहबर मुअज़्ज़म शहीद ईरान, शहीद मिल्लत ईरान, शहीद इस्लाम हज़रत सैयद अली ख़ामनाई रहमतुल्लाह अलैह और मौजूदा रहबर मुअज़्ज़म डॉक्टर सैयद मुज्तबा अली ख़ामनाई साहब मद्दज़िल्लाह अली, बराए हिंदुस्तान और जनाब मोहतरम डॉक्टर अहमद हमीद अहमदिया साहब, कौंसल जनरल मुतय्यना हैदराबाद ईरान. तो काबिल सद एहतराम उलमाए किराम और मुअज़्ज़िज़ीन और काबिल एहतराम सामईन किराम, जैसा कि हमारे हम सब के अज़ीज़ जनाब अज़ीज़ मोहतरम अज़ीज़ अहमद साहब ने बहुत अच्छी बात फरमाई कि हम सब ख्वाहिशमंद हैं, समाअत के लिए आए हैं,
سنانے کے لیے نہیں بلکہ سننے کے لیے آئے ہیں۔ وہ ملک عظیم کا ایک نمائندہ ہمارے بیچ موجود ہے، وہ ڈاکٹر بھی ہے، حکیم بھی ہے، حکمت بھی ہے، مجید بھی ہے، انکا حمید مجید بھی ہے۔ حضرات مختصر اختصار کے ساتھ بات کریں گے۔ بات اگر کرنا ہے تو شخصیت کی بات ہے کہ جس کی زندگی ایک موٹی کتاب ہے۔ آج ہم سب جس کے لیے جمع ہوئے ان کا نام شہید اسلام سید علی خامنائی آیت اللہ رہبر معظم، جس کو دنیا جانتی تھی۔ وہ قرآن کی آیت کو انہوں نے سنا جب انقلاب اسلام کے آغاز کے ایام ہیں کہ وہاں پر شاہ کا دورہ ہے، ظلم و بربریت کا دورہ ہے۔ اسی اثنا میں ایک مرد مجاہد، مرد مومن، آیت اللہ روح اللہ امام خمینی جب اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے سیدھا ہاتھ بنتے ہیں سید علی خامنائی۔ جب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں تو ظلم کی جب سورج طلوع ہوتا ہے، ظلم کا انقلاب کی ابتدائی صبح کی سحر ہوتی ہے، اس ایام میں اس دنوں میں یہ ہوتا ہے، اختصار کے ساتھ عرض کروں کہ وہاں سے امام خمینی کو جلا وطن کیا جاتا ہے، اور سید علی خامنائی جو آپ کے سیدھا ہاتھ دست بازو تھے، آپ کو زاہدان کو آپ کو جلا وطن کیا جاتا ہے۔ میں اس پوائنٹ کے اوپر اس نقطے پہ ذرا آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، آپس میں ہرگز تفرقہ نہ ڈالو۔ اس آیت کریمہ کو امام خمینی نے اور آپ کے شاگردوں نے، بلکہ آپ کے جانشین نے اس کو عملی تفسیر کا جامع پہنایا۔ عملی جامع پہناتے ہوئے جب آپ کو شہر بدر کیا گیا، زاہدان میں پہنچا گیا، تو وہاں پر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے یہی کام کیا کہ سب کو معلوم کہ زاہدان جو پروونس ہے، جو صوبہ ہے ایران کا، وہ اکثریت وہاں پر سنیوں کی ہے۔ وہاں پر آپ جانے کے بعد کیا کیا؟ آپ جیسا ہی اس ایام اس دنوں میں پہنچے جبکہ ماہ ربیع الاول کی آمد تھی، تو آپ نے وہاں کے علماء سے ملاقات کی، وہاں کے دانشوروں سے آپ نے ملاقات کی، وہاں کے آپ نے محترم صاحب محترم نگاہوں سے ملاقات کی۔ اس کے بعد آپ نے طے کیا ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ہم میلاد النبی منائیں گے تو وحدت ہفتہ وحدت کے عنوان سے منائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا جس کی زندگی آغاز اسلام کے لیے بھی، انقلاب کے آغاز کے لیے بھی اتحاد کی آواز تھی، جلا وطن بھی ہوئے تو اتحاد کے واسطے آپ نے بلند کلمہ بلند کیا، حتیٰ کہ یہ ہو گیا ہے آپ جب جن کا معاملہ آیا ہے، حالت روزہ میں ہے، آپ کو کمانڈر کہتے ہیں، آپ کے نمائندے کہتے ہیں، آپ کے مشیر کہتے ہیں کہ آپ کسی بنکر میں رہیے، کسی جگہ چھپ جائیے۔ تو میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں، آپ نے بتا دیا زندہ رہوں تو بھی اتحاد میرا مقصد ہے، میں شہید بھی ہوں گا تو ایران نہیں دنیا میں اتحاد بن جائے گا۔ آج آپ کی شہادت کے بعد ایران میں جو انقلاب تھا، ایران کے اندر جو مخالفین تھے جو اٹھ کھڑے ہو رہے تھے، آج ان کا نام و نشان نہیں، بلکہ دنیا کی 80% اب مسلم کمیونٹی کے علاوہ 20% جو انسانیت کے اقدار کو ماننے والے ہیں، جو مختلف مذہب کے ہیں، آج سب اتحاد کی بات کر رہے ہیں۔ حکومت ایک طرف ہے لیکن عوام کے دل آج اتحاد کی طرف آ گئے ہیں، یہی بڑی بات ہے۔ علامہ اقبال نے اسی کو کہا تھا، اور سید علی خامنائی رہبر معظم علامہ اقبال کو بڑی قدر کی نگاہ دیکھتے تھے۔ آپ ہی نہیں، بانی انقلاب بھی آج بھی ایران کے بڑے بڑے علماء علامہ اقبال کو بڑی اہمیت کے ساتھ دیکھتے ہیں، آپ کے کلام کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی، نبی بھی ایک، کچھ بڑی بات ہوتی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔
زندہ رہے تک اتحاد کی دعوت دیتے رہے. عملی طور پر قرآن کی اس آیت کو آپ نے اپنی زندگی کا محور بنایا تھا اور آپ کا مقصد, آپ کی خواہش, آپ کی تڑپ, آپ کا جذبہ یہی تھا شہید اسلام, شہید ایران کا, رہبر معظم کا, کہ ہم سب ایک متحد ہو جائیں, ایک اتحاد, ایک کلمے کے نیچے جمع ہو جائیں. آپ کی زندگی بھی اسی کام میں ہوئی. جب آپ شہید ہوئے تو پورا دنیا کے مسلمان اور انسانیت نواز لوگ آج ایک ہو گئے ہیں. یہ ہے جس کے دل میں قرآن کی تعلیمات کا جذبہ ہو, جس کے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہو, یہی جو کامیاب و کامران ہے. اسی وجہ سے کہنے والے نے کیا خوب کہا, ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے پیدا, چمن میں بھی دوا پیدا. میں التماس کرتا ہوں محترم مولانا سید تقی رضا عابدی صاحب سے وہ تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نمائندے ولی فقی سے اجازت لیتے ہوئے بس 2-4 جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا. مہمان مقررین کو ہمیں وقت دینا چاہیے, اگر ہم وقت لے لیں تو انہیں وقت نہیں مل پائے گا. عزیزان گرامی, حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خامنہئی اس صدی کی, اس پیش رفتہ اور ترقی یافتہ صدی کی سب سے عظیم, عجیب اور لازوال شخصیت کے مالک تھے. دنیا ان کی زندگی میں ان کی قدر نہ کر سکی, دنیا انہیں پہچان نہ سکی, لیکن ان کی تمنائیں, ان کی آرزوئیں آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ آیت اللہ خامنہئی کی شہادت نے پوری کائنات میں ایک بھونچال پیدا کر دیا. ان کی شہادت نے صرف شیعوں کو غمگین نہیں کیا, اس لیے کہ وہ صرف شیعوں کے رہنما نہیں تھے, وہ صرف مسلمانوں کے رہنما نہیں تھے, وہ صرف سنیوں کے رہنما نہیں تھے, شیعوں کے رہنما نہیں تھے, صرف مسلمانوں کے رہنما نہیں تھے, وہ حریت پسند دنیا کے تمام انسانوں کے رہنما تھے. آج صدیاں انہیں یاد رکھیں گی اور انہوں نے وہ خواہشات کو پورا کیا, وہ تمنائیں جو امام خمینی جو آرزو رکھتے تھے مستضعفین عالم کی نجات, جو کہا کرتے تھے ماں ان انقلاب را صادر خواہیم کرد, ہم اس انقلاب کو صادر کریں گے, ماں امریکہ را زیر پامی گزاریم, ہم امریکہ کو اپنی جوتیوں کی نوک پہ رکھتے ہیں. امریکہ ہیچ غلطی نہیں توانت کو کند, امریکہ کوئی غلطی نہیں کر سکتا. یہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے. امام خمینی نے کہا کہ ہر چپ فریاد داری پر سر امریکہ بے کشید, تمہیں جو کوئی بھی شکایت کرنی ہو وہ امریکہ سے کریں, اس لیے کہ دنیا کا بیڑا امریکہ غرق کر رہا ہے. مسلمانوں کے درمیان اختلاف امریکہ پیدا کر رہا ہے. شیعہ کو لڑاؤ, سنی کو لڑاؤ, شیعہ سنی کو لڑاؤ, ایران عراق کو لڑاؤ, پاکستان افغانستان کو لڑاؤ. دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد وہ ہیں.
اور آیت اللہ خامنائی دنیا کو نجات دینا چاہتے تھے. بس میں اپنی بات کو تمام کروں کہ وہ جو اپنے دل میں خواہش رکھتے تھے آج ان کی شہادت ان خواہشات کو پورا کر رہی ہے. ان کے نظریات آج بھی زندہ ہے. خامنائی آج بھی زندہ ہے اور خامنائی تا قیامت زندہ رہیں گے. آپ جو انہیں مانے گا, جو ان کے ساتھ رہے گا, وہ ان کے ساتھ قیامت تک زندہ رہے گا. ان کے نظریات کو سپر پاور طاقتیں نہ مٹا سکی. ان کے نظریات کے سامنے ٹریلین ڈالر بہائے گئے لیکن ان کی آرزویں پوری نہیں ہوئی. آج خامنائی کی شہادت نے ان کی وہ تمناؤں کو پورا کر دیا. وہ لوگ جو تہمتیں لگاتے تھے, جو لوگ ان کے بارے میں سمجھتے نہ تھے, آج سارا عالم عرب انہیں یاد کر رہا ہے. اگر خامنائی ہوتے تو آج یمن کی, آج بحرین کی یہ حالت نہ ہوتی, آج امارات کی یہ حالت نہ ہوتی, آج سعودی عرب کی یہ حالت نہ ہوتی. ان سب کو وہ بچا رہے تھے. آج دنیا سمجھ رہی ہے. بس عزیزان گرامی, اس شخصیت کو آپ لوگ جو یاد کر رہے ہیں جنہوں نے یہ پروگرام منعقد کیا, سروی صاحب جو ہمارے حسین سروی صاحب جنہوں نے اس میں کوششیں کی ہیں, اللہ ان کی کوششوں کو کامیاب کرے. اور جو کوئی بھی یہاں پر جنہوں نے بھی یہ بیڑا اٹھایا ہے, اللہ ان کو کامیاب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درخواست کرتا ہوں محترم مولانا سید علی فرشتہ صاحب سے, فاؤنڈر اینڈ چیف پیٹرن مجموعہ علماء خطبائے حیدرآباد, کو تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال امام الحسین علیہ السلام مثلی لا یبعی مثلہ. عزیزان گرامی قدر, جیسا کہ آپ حضرات واقف ہیں کہ مسلسل کئی دنوں سے ہر طرف ایک ہی آواز گونج رہی ہے, شیعہ شیعہ شیعہ, اسلام اسلام اسلام, شہید رہبر شہید رہبر شہید رہبر. اور یہ آوازیں اس وقت تک زندہ رہے گی جب تک کہ اس اسلام کا حقیقی وارث حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور ہو. بہت مختصر میں ایک بات اور ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. ایک باپ ہے, اس کے 3 بچے ہیں. باپ گھر سے جا رہا ہے تو اس نے یہ کہا بچوں سے, میرے اس گھر کا خیال رکھنا. کتنے بچے؟ 3 بچے. باپ گھر سے گیا, ایک اٹھا اور اٹھ کر اس نے ہر چیز کو ادھر ادھر پھینکنا شروع کیا. کبھی کرسی پھینکی, کبھی کتابیں پھینکی, کبھی ٹیبل پھینکا. ہر طرف ہنگامہ مچا دیا. دوسرا بیٹا اٹھا, مصلی اٹھایا,
بچھا دیا اور ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے بابا جلدی آ جائیے، بابا جلدی آ جائیے، بابا جلدی آ جائیے۔ یہ سامان پھینک نہیں رہا، مصلی پر بیٹھ کر کیا کہہ رہا ہے؟ بابا بولیے کیا کہہ رہا ہے؟ جلدی آ جائیے، جلدی آ جائیے۔ ایک تیسرا بیٹا ہے جو چیزیں پھینکی جا رہی تھی اس کو اپنی جگہ پر رکھتا جا رہا تھا، کتابیں جہاں سے پھینکی جا رہی تھی اٹھا کے کتابیں وہاں رکھ رہا تھا، کرسی جہاں سے پھینکی جا رہی تھی کرسی رکھ رہا تھا، ہر وہ چیز جو جہاں رکھی تھی وہاں سے پھینکی جا رہی تھی وہاں رکھا جا رہا تھا۔ بتائیے ان سب میں کون سا بچہ سب سے اچھا ہے؟ وہ جو پھینکنے والا ہے وہ تو ناخلف ہے، مگر وہ جو مصلی بچھا کر صرف اللہ جان اللہ جان اللہ جان مصلی پکڑ کے بیٹھ گئے اور صرف کیا آوازیں کریں؟ جلدی آ جائیے بابا، بابا جلدی آ جائیے۔ جب یہ بات آئے گا تو کس کا زیادہ احترام کرے گا؟ کس کے پیشانی کا بوسہ لے گا؟ کس کو زیادہ اپنے سینے سے لگائے گا؟ پھینکنے والے کا تو گھر کے باہر پھینکے گا۔ جو چیزیں مصلی بچھا کے بیٹھا ہے اس سے کہے گا ارے کم سے کم کچھ محنت تو کر لیتا، تھوڑا بہت مصلی چھوڑ کر اپنے بھائی کا ساتھ تو دے دیتا۔ لیکن جو بچہ ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھ رہا تھا، باپ کہے گا یہ میرا وہ بیٹا ہے جو فرما بردار ہے، وہ بیٹا ہے جو میری اطاعت کر رہا ہے۔ بس عزیزو پردہ غیب میں امام زمانہ گئے ہیں، کچھ وہ ہے جو زمانے میں تلاطم برپا کر رہے ہیں، اپنی عیاشیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن کچھ ہیں جو مصلی بچھائے ہوئے ہیں، نہ ادھر جاتے ہیں نہ ادھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو بڑے اچھے ہیں، ہم صرف الجل اجل کہنے والے ہیں، ہم تو صرف آوازیں دینے والے ہیں۔ مولا کہیں گے آوازیں بعد میں دینا تھا، ان بچیوں پر جن پر ظلم ہوا ہے ان کے خلاف تم نے کب آواز اٹھائی تھی؟ آپ کے درمیان اب چھوٹے چھوٹے بچے آئیں گے، یہ وہ چھوٹے بچوں کی یاد لے کر آ رہے ہیں جن پر ظالموں نے ایک مرتبہ ایسا بم گرایا کہ ایک ساتھ سارے بچے جام شہادت نوش کر گئے۔ سچ بتاؤ دنیا والو، ان بچوں کا قصور کیا تھا؟ ان بچوں کی غلطی کیا تھی؟ ان بچوں نے کس کا کیا بگاڑا تھا؟ تم نے انسانیت کا قتل کیا ہے، تم نے انسانیت کو رسوا کیا ہے۔ تم اپنے آپ کو نہ مسلمان کہہ سکتے ہو نہ تم اپنے آپ کو انسان کہہ سکتے ہو۔ اس وجہ سے کہ آج دنیا دیکھ رہی ہے کون ہے محافظ انسانیت، کون ہے محافظ اسلام، کون ہے محافظ قرآن، کون ہے مکتب اہل بیت کا سچا پیروکار۔ یاد رکھیے گا دنیا ہمیشہ اس بات کو یاد رکھے گی۔ یہ جملہ میرا آپ محفوظ رکھیں، آج 19 اپریل 2026 تاریخ دوبارہ آئے گی ایک دن جب لوگ لکھ کر تاریخ کے اوراق کو پلٹائیں گے، کئی سو بعد کئی سال بعد آواز دیں گے۔ دربار حسینی میں 19 اپریل کو رات میں 9 بجے 8 بجے پروگرام منعقد ہوا تھا جو برادران ایرانیان تکن کی جانب سے تھا، جس میں نمائندہ ولی فقیر رہبر معظم بھی تھے، جس میں علماء دانشور بھی تھے، جس میں مومنین کی بڑی تعداد بھی تھی۔ یہ سب مظلوم کے حمایتی تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو یہاں پیش کیا ہے۔ اور دنیا دیکھے گی کہ اس حق اور باطل کی جنگ میں حق کامیاب ہوگا، باطل سرنگو ہوگا۔ یاد رکھیے گا قرآن کا ہر حرف معجزہ ہے، قرآن کی ہر آیت معجزہ ہے۔ جاء الحق
وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ ایک دن ہے وہ طے کہ جب حق کامیاب ہوگا۔ مشکلیں آتی ضرور ہیں، زحمتیں ہوتی ضرور ہے، ان کے مقابل میں جن کو آج تک اس بات کا ہوا تھا کہ ہم سپر پاور ہے، ہم بڑی طاقت ہے، یاد رکھو اللہ والے کبھی اپنے آپ کو سپر پاور نہیں کہتے، اللہ والے ذات الہ کو سپر پاور کہتے ہیں۔ وہ آواز دیتے ہیں اگر کسی کو بڑی طاقت کہنا ہے تو وہ ذات پروردگار ہے، ذات الہی ہے۔ جو اس بچوں کے لیے میں گزارش کروں گا آباء اختری سے کہ آپ ان بچوں کو لے کر اس محفل میں، اس احتجاجی پروگرام میں داخل ہوں، اور میری جانب سے میں آپ سب کی خدمت میں عرض تسلیت اور عرض غصہ پیش کرتا ہوں اس ولی فقیہ کا اور ان بچوں کا کہ جنہوں نے جام شہادت نوش کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ پروردگار ہمارے ان تمام بچوں کو اور شہداء کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه سرود را اجرا کنیم از همگی تطلب می شود به احترام شهید امت حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای به پا بایستید. آپ سب سے گزارش ہے کہ شہداء کے احترام کے لیے کھڑے ہو جائیں اور جتنا ہو سکتا ہے پوری زور و شور سے جو سرود پڑھا جائے گا سب مل کر جواب دیں۔ بلغنا الشهادة في سبيلك يا مولاي. الحمد لله الذي أكرم المستشهدين بسبيله. الحمد لله الذي رزقنا الشهادة في سبيله. الحمد لله الذي رزقنا الجهاد في سبيل الإسلام. الله جویان دشت کربلا
بلایی کجایی دی در مقصد گشاده کجایی دی نوای بی نوایی کجایی دی شهیدان خدایی بلای جویان دشت کربلایی کجایی دی سبک بالان عاشق پرنده تر ز مرغان هوایی کجایی دی شهیدان خدایی برای جویان دشت کربلایی کجایی ای شهیدان خدایی برای جویان دشت کربلایی کجایی ای سبک بالان عاشق پرنده تر ز مرغان هوایی کجایی دی شهیدان आप लोग थोड़ा पीछे आ जाओ भाई मीडिया प्लीज दो कदम पीछे हट जाइए प्लीज पीछे खींच थोड़ा पीछे ایران ای کشوری ای مردمت لشکر علی محفوظیم از فتنه جهان ما هستیم در سنگر علی کشوری که در پناه شاه کربلاست شاه این وطن ما بزاست با افتخار ایرانیم در جنگ تو طوفانیم من تا ابد هستم زیر دین سید علی من تا ابد عاشق رهبرم دنیا محو اقتدار ماست ذکر یا زهرا شعار ماست ما ریشه کفر رو میزنیم اسم حیدر ذوالفقار ماست وارثان شیر مرد و بدر و خیبریم در
شهید امت حضرت بیت الله خامنه‌ای و دیگر شهدا اجماعاً صلوات. यहाँ पर 168 बच्चों को शहीद किया गया है और इन आखिरी इन जलसे के आखिरी मरहलों पर मैं जनाब हैदर रजा जावेद से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ लाए। और वक्त की कमी के लिहाज से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि जरूर लिहाज कर सकते हैं।
باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کوئی تقریر کرنا نہیں چاہتا ہوں، چند نکات ہے میں حاضرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ملاحظہ کیجیے، آج یہ جو 35 دن کی جو جنگ چلی ہے امریکہ اور اسرائیل نے مل کر، یہ جو مشترکہ طور پر امریکہ اور اسرائیل، دیکھیے امریکہ کو یہ کہا جاتا ہے شیطان بزرگ، بڑا شیطان، اور اسرائیل جو ہے امریکہ کی ایک ناجائز اولاد ہے، لیکن امریکہ کی ہڈی لذیذ ناجائز اولاد ہے، اور دونوں مل کر جو ہے ایران پہ حملہ کرتے ہیں۔ اور پہلا جو نشانہ جو ایران میں بنایا جاتا ہے وہ بندر عباس کے قریب شہر میناب میں معصوم یا کہ پری پرائمری اسکول کے معصوم بچیوں کو نشانہ بناتا ہے، جس کا مظاہرہ آپ نے ابھی ملاحظہ فرمایا ہے۔ یہ دیکھیے کیوں پہلے جو حملہ جو کیا گیا وہ دریا سے آپ کے خلیج فارس میں امریکہ کی ایک جنگی جہاز تھی، وہاں پر اس کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، وہاں سے ٹام ہیک میزائل کا وہ استفادہ کرتے ہیں۔ پہلا جب حملہ اس اسکول پہ ہوتا ہے تو وہ لڑکیاں جو ہے اپنی کلاسوں میں اپنی تعلیم حاصل کر رہی تھی، جب پہلا میزائل گرتا ہے تو ان بچیوں کو اکٹھا کر کے ان کو مسجد میں لایا جاتا ہے۔ اور دوسرا بات وہ چونکہ جو میزائل جو ٹام ہیک میزائل جو ہے انتہائی اس کو پریسیشن گائیڈڈ میزائل کہا جاتا ہے، یعنی وہ اگر 1000 کلومیٹر سے جو میزائل پھینکا جاتا ہے وہ اس کا نشانہ جو ہے وہ نشانے سے دقیق آگے مارتا ہے۔ اور انہوں نے امریکہ والوں نے 300 کلومیٹر کے فاصلے سے اس مدرسے کو پری پرائمری اسکول کو، وہ وہاں کی جو حد اکثر جو عمر جو بچیوں کی تھی وہ 9 سال کی تھی، یعنی بچیاں تمام کے تمام غیر بالغ بچیاں تھے۔ میں لفظ غیر بالغ کا استعمال کر رہا ہوں، ایک آپ کے اس کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میں 3-4 منٹ سے زیادہ بات نہیں کروں گا اور اپنے باتوں کو خلاصہ کرتے ہیں۔ دوسرا میزائل جو لڑکیوں کو کیا کیا انہیں پتہ نہیں تھا کہ میزائل چونکہ جنگ شروع نہیں کی تھی، وہاں کے پرنسپل لوگوں کے بچوں کو مسجد میں لا کے جمع کیے، چونکہ ایران پر 250 سیٹلائٹ، آج امریکہ، اسرائیل، فرانس، انگلینڈ کے سیٹلائٹ، ایران میں جو چونٹی بھی چلتی ہے نا، چونٹی، وہ اس کو بھی ان کے اوپر اس پر ان کی نظر ہوتی ہے۔ ایران میں جو بھی حرکت ہوتی ہے امریکہ کے سیٹلائٹس اس پر بڑی نظر رکھتے ہیں۔ دوسرا مثال جب لڑکیوں کو مسجد میں جمع کیا تو دوسرا حملہ مسجد کو مارا گیا، مسجد شہید ہوتی ہے، اور مجموعی طور پر 165 سے زیادہ معصوم بچیاں جن کی عمر 9 سال سے کم تھی انہیں مارا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا حملہ رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی خامنئی کے ان کے گھر پہ آپ کے 15 سے زیادہ آپ کی میزائل مارے جاتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل مشترکہ جس میں اس مہم میں شرکت کرتے ہیں اور جس میں رہبر معظم کو شہید کیا جاتا ہے، ان کے اہلیہ کو شہید کیا جاتا ہے، ان کے 2 بہواں اس حملے میں مارے جاتے ہیں، ان کے 2 داماد جو بڑے آیت اللہ کے بیٹے وہ بھی مارے جاتے ہیں، اور 10 ان کے نواسے نواسیاں پوترے پوتریاں کو شہادت نصیب ہوتی ہے۔ مجموعی طور پر 21 امام حضرت آیت اللہ خامنئی کے 21 گھر والوں کو ایک جگہ پر انہیں شہید کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیے 2 واقعات میں، ایک بچیوں کو، معصوم بچیوں کو قتل کرنا، وہ بھی پریسیشن گائیڈڈ میزائل کے ذریعے، اور اسی فوری بعد 5 منٹ کے اندر وہ تہران میں رہبر معظم کا گھر، اگر آپ حضرت حسینی امام خمینی جو امام رہبر معظم کے گھر سے متصل ہے